حسن صاحب، اب جس طرح سے انتخابی شیڈول آنے کے بعد اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے ہمارے سیاستدانوں کا، ہماری سیاسی پارٹیوں کا. عوام کے پاس جانے کے لیے کیا پلان ہے، اور عوام کی نظر میں مقبولیت اور قبولیت کا پیمانہ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، نہ تو قبولیت اور مقبولیت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ آپ یہ سارا معاملہ دیکھیں جس پر بحث چھڑی ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے پر، جس عادل صاحب کہہ رہے تھے، بہت بڑے بحران سے بچا لیا. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں عادل ورائے صاحب سے کہ اتنے بڑے بحران سے بچا لیا تو کیا اگر صاف، شفاف اور میرٹ پر انتخابات یقینی نہیں بنائے جاتے تو پھر کتنا بڑا بحران سامنے آ سکتا ہے؟ اس پر بھی اور کوئی حسن بر وقت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بر وقت الیکشنز ہوں گے، دیکھیں وہ کہہ اس رہے کا ہیں کیا مطلب ہے؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بر وقت انتخابات، بر وقت آئین، آئین کے مطابق جو ہونے تھے وہ تو نہیں ہوئے. مطلب ہے؟ اب وہ کون سے بر وقت کی بات کر رہے ہیں؟ اب وہ کون سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں مخصوص ٹائم پر انتخابات ہوں گے؟ چلیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں نا 8 فروری کو. بالکل ہو رہے ہیں. اب تو ہم اس کی تو بات کر ہی اب نہیں اس میں رہے. کوئی بھی شکوک و شبہات کی بات نہیں رہتی. میں تو یہ سوال اٹھا رہا ہوں استغفر کہ اللہ، کیا چیف کوئی جسٹس شکوک و شبہات صاحب نہیں. اور عدلیہ اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ملوز خاطر اس بات کو بھی رکھ لیں کہ مہربانی فرمائے کہ صاف شفاف انتخابات کو بھی یقینی بنائیں. دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی ریٹ جو ان کی طرف سے درخواست دائر ہوئی تھی وہ بہت اہم تھی، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیوروکریسی پر اعتماد نہیں. کون سی بیوروکریسی پر؟ جو 16 ماہ کی حکومت میں، یعنی آپ دیکھیں یہ جو مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جو اتحادی جماعتیں جو تقریباً طاقت کے حصے دار ہی رہیں گزشتہ، ہم دیکھ رہے ہیں 1.5-2 سال سے، انہوں نے جو نگران حکومتوں میں بھی ان کے ہیں. فواد حسن فواد صاحب کون ہیں؟ احد چیمہ صاحب کون ہیں؟ کوئی یہ غیر جانبدار شخصیت لگے ہیں؟ آپ کو نہیں اندازہ کہ اینٹی کرپشن پنجاب کیا کر رہی ہے، نیب کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے؟ یہ کسی سے ڈھکے چھپے باتیں ہیں. بیوروکریسی کتنے ایم پی او کے تحت انہوں نے نکالے؟ میں دیکھ رہا تھا 2500 ایم پی او کے آرڈرز نکالے 2500 افراد کے حوالے سے. 2218 صرف 15 مئی کو نکالے تھے. 3500 سے 4000 افراد گرفتار کیے گئے. مانا سانیہ 9 مئی کے ملزمان تھے گرفتار کیے، بالکل کیے. تو کیا یہی بیوروکریسی صاف شفاف انتخابات کروا سکتی ہے جس پر وہ پی ٹی آئی والے سوالات اٹھاتے ہیں؟ ان کا بھی سوال اہم ہے، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک انتہائی اہم چند افراد کی وجہ سے تو آپ نہیں اس طرح سے سوالات اٹھا سکتے نا. دیکھیں، ایک وہ پارٹی جس کی گراؤنڈ لیول پر ابھی بھی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے، جس کو ہم 2000 آخری الیکشن کون سا 2018، اب 2018 کی الیکشن کو دیکھیں نا، اس وقت تو سب سے بڑی جماعت تو وہی تھی پاکستان تحریک انصاف. اور آج اگر الیکشن ہوتے ہیں، مان لیا مسلم لیگ نون ہے، تو ہم پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو آپ اس کو کیسے گراؤنڈ سے جو ہے وہ آؤٹ کرنے کے بعد انتخابات کی بات کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی اسی طرح حقوق دیے جائیں. جب ان کے سوالات ہیں تو ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر بھی جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، ورنہ جو انصاف پسندی کی داد جو دینا بنتی ہے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا بنتی ہے کہ وہ کمال کے جھوٹ بولتے رہے کل عدالتیں اور کہتے رہے کہ جناب ہمیں جوڈیشل افسران نے ہمیں انکار کر دیا. کیا لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا جو 19 اگست کو جاری ہوا، آرڈر تو نہیں کہہ سکتے بلکہ انہوں نے جو جواب دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، انہوں نے کہا تھا مناسب وقت پر ہم سے رابطہ کریں. انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. تو وہاں پر کیا چیف الیکشن کمیشن غلط بیانی کا سہارا لیتے رہے؟ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان حقائق پر مبنی بات کریں نا، ریالٹی پر جائیں، عدالت کو سچ سے آگاہ کریں. اور ابھی آپ بات کری تھی بیانیہ اور قبولیت اور مقبولیت کی. بالکل. ابھی عادل ورائے صاحب نے بات کی ہے کہ جب ہمارے دلوں کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ کے رہ چکے ہیں، لگتا ہے عادل صاحب کی طرف ہے. تو نہیں میں تو بات کر رہا ہوں. دیکھیں، جو ریالٹی کی بات ہو رہی تھی کہ جب وہ وہاں سے آنے لگے، اس وقت جب وہ مجرم تھے، تو ایک برطانوی ہائی کمیشن ان کو پروٹوکول دے رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا بیانیہ اپنانا ہے. تو وہ پاکستان آ کر وہی سی سی پی او ان کو سلوٹ کرے، وہی ڈپٹی کمشنر ان کا استقبال کرے، وہی کمشنر ان کا پروٹوکول لگائے. تو آپ یہ کہیں کہ وہ ریٹرننگ آفیسرز بھی لگ جائیں تو وہ میرٹ اور شفافیت پر انتخابات کروا سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عام عوام بھی اٹھاتی ہے اور یہ سوال اٹھتے رہیں گے.
ٹھیک ہے، سوال تو یقیناً اٹھتے رہیں گے جب تک انتخابات نہیں ہوتے.